یہ قرآن جو ان کے دل پہ اثر کرتا ہے اور اپنا اثر دکھاتا ہے اور دل بے ساختہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ قرآن کریم واقعتاً اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ اور جہالت کے وہ اندھیرے اور اس کے ساتھ ساتھ شرک گمراہی کی وہ دلدل جس میں وہ لوگ اپنی ساری زندگیاں گزار چکے ہوتے ہیں، قرآن کے جب یہ الفاظ ان کے کانوں میں پڑتے ہیں تو ان کے دل سے بے ساختہ یہ گواہی نکلتی ہے جس کی ادائیگی ان کی زبان کرتی ہے، اور بے ساختہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اے رب ہم ایمان لے آئے ہیں اور اے اللہ اس کے گواہوں میں ہمیں بھی لکھ لیجیے کہ ہم بھی ایمان لانے والے ہیں، ہماری بھی اس چیز کو قبول و منظور فرما لیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب لوگ ایمان لانے والے ہیں، الحمدللہ ہم سب ایمان کے دعویدار ہیں، اور ہم سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے نبی تھے اور آپ کے اوپر وحی الہی نازل ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھا دوں، آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے اور اس میں مذکور ہے ما انزل الی الرسول، جو رسول کی طرف نازل کیا گیا۔ آپ یہ بات سمجھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی دو طرح کی آتی تھی، ایک وحی قرآن کریم کی آتی تھی اور ایک وحی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتی ہے۔ سنن دارمی کی روایت ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں ان جبریل ینزل علیہ بالسنہ کما ینزل علیہ بالقرآن۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت بھی اسی طرح نازل کرتے تھے جس طرح قرآن نازل کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت ہی بڑا خاصہ، بہت بڑی عظمت، بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اس کی گواہی دی ہے کہ اس کے اوپر وحی کی مہر ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے ادا نہیں کرتے۔ اور یہ آیت جو 7ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، یہ اس وقت اس مناسبت سے نازل ہوئی جب حبشہ کے موقع پر، حبشہ کی ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں پہ گئے اور وہاں پر جا کر انہیں قرآن پڑھ کے سنایا، سورہ مریم سنائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت کے حوالے سے تذکرہ ہوا۔ وہ نجاشی بادشاہ، وہ نجاشی جو مسلمان نہیں تھا، جب اس نے یہ ساری صداقت بھری کہانی سنی اور اس نے یہ جان لیا کہ واقعتاً یہ قرآن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اس کے دل نے میں ساختہ گواہی دی کہ واقعتاً یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور قرآن حق اور صداقت پہ مبنی ہے اور حق کی گواہی دیتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کریم نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ انہوں نے جب قرآن کو سنا، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بہہ رہی ہیں، آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں اور دل سے گواہی نکل رہی ہے کہ ہم نے اس حق کو پہچان لیا۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں بھی گواہوں کے ساتھ لکھ لیجیے۔ میرے بھائیوں، جو کیفیت نجاشی رحمت اللہ علیہ کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، آج وہ کیفیت ہر مسلمان کی ہونی چاہیے کہ قرآن پڑھا جائے، یہ قرآن اس کے دل پر اثر کرے۔ قرآن کریم نے ہم مومنوں کے بارے میں قرآن ہی نازل کیا ہے اور صفت بیان کی ہے، اور وہ صفت کیا ہے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا
اذا ذکر اللہ، جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ذکر تلاوت کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، دل ڈر جاتے ہیں، خوف سے کانپتے ہیں۔ ایک بہت بڑی ذات شہنشاہ کا کلام ہے جس کو پڑھا جا رہا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب آیات الہیہ قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن سن کر اللہ پہ توکل بڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، عدالت لگی ہو نا، اب پتہ لگے کہ جج نے فیصلہ سنانا ہے، سارے ادب میں کھڑے ہو جائیں کہ آرڈر دیں، کیا ہونے لگا ہے؟ جج فیصلہ سنانے لگا۔ کیوں؟ وہ جج تو ایک دنیا کی حیثیت ہے، ایک دنیا کا ایک عہدہ ہے۔ جب مالک کا کلام پڑھا جاتا ہے، مومنوں کا دل تھر تھر کانپنے لگ جاتا ہے۔ جج کا فیصلہ سننے سے پہلے تو دل کانپتا ہی کانپتا ہے نا، ایک پارٹی کانپنے لگ جاتی ہے، دوسری خوش ہو کر گھر کو چلی جاتی ہے۔ لیکن جو مالک ہے، جو شہنشاہ ہے، جسے اللہ رب العزت بھی کہا جاتا ہے، جسے خالق کائنات بھی کہا جاتا ہے، جب اس کا نازل کیا گیا کلام جب مومنوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے، ان کے دل تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، قرآن اپنے اندر یہ قوت رکھتا ہے۔ دوسری بات، 7ویں سپارے کے حوالے سے اختصاراً بات دو تین کرنی ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 7ویں سپارے کے ابتدا میں ہی دوسرے رکوع میں قسم کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور یہ مضمون ہم میں سے ہر شخص کو علم ہونا چاہیے، اور ہمیں بتایا گیا ہے لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان۔ اللہ تعالی تمہاری لغو قسموں کا مواخذہ نہیں کرتے۔ آپ قسم کے بارے میں ایک مختصر ایک بیان سمجھ لیں، میں آپ کو چند چیزیں بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ لفظ ایمان استعمال ہوا ہے، اور یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے۔ ہم سارے لوگ تقریباً اس میں ملوث ہیں، اور سوچئے کہ قسم کی حساسیت، اس کی اہمیت، اس کی سینسیٹیوٹی کتنی ہے، اور ہم اس کو کتنا ہلکا اور خفیف سمجھ کر آرام سے 10 قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ اور جب کہا جائے کہ آپ قسمیں کیوں کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ کا ہوتا کالی بھی ماندانی کی کریں۔ آپ قسم کی حساسیت کو دیکھیں۔ یہاں پہ ہے لفظ ایمان، الف کے اوپر زبر۔ اگر ایمان ہو، یمین کی جمع ہے، اس کا معنی ہے قسم۔ اگر ایمان الف کے نیچے زیر ہو تو وہ یقین کے حوالے سے ہے، جسے ہم ایمان کہتے ہیں۔ اب وہ یمین اور ایمان ہے کیا ہے؟ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں، اور اسی طرح دیگر فقہاء، مفسرین و محدثین نے اسی طرح ہی تقسیم کی ہوئی ہے کہ قسم کی 3 قسمیں۔ قرآن کریم میں پہلے نمبر پہ بتایا گیا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں کا محاسبہ نہیں کرتے۔ وہ قسم کون سی ہے؟ وہ قسم یمین لغو وہ ہے، آپ نے زمانے میں کئی لوگ ایسے دیکھے ہوں گے، وہ اللہ کی قسمیں میں کے باہر نکلا، اللہ کی قسمیں میں کر گیا، اللہ کی قسمیں میں ادھر گیا، اللہ کی قسمیں میں ادھر گیا۔ ایک بات میں 4 5 قسمیں ایک جملے میں کھا جاتے ہیں۔ یہ وہ قسم ہے جسے عادتاً کھائی گئی قسم کہا جاتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتے، بندے کو اپنی عادت دور کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ عادت ڈالی رکھے، عادت اپنی ختم کریں، اس کا مواخذہ اللہ نہیں کرے۔ دوسری قسم، قسم کی دوسری قسم وہ ہے یمین غموس۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے پلیز۔ یمین غموس، غین میم واو سین، غموس، غمس عربی زبان میں اندھیرے کو، ڈوبنے کو کہتے ہیں، یعنی ایسی قسم جو آپ کو گناہوں میں ڈبو دے گی، اس کا کفارہ بھی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کتنے بڑے گناہ میں ڈبو دے گی، اور انسان ساری زندگی اپنے اس ایک گناہ سے توبہ کرتا رہے، شاید اس کی توبہ قبول ہے کہ ہو جائے،
یا نہ ہو یہ اس کا مالک بہتر جانتا ہے۔ یمین غموس ایک ایسی قسم، عدالت میں چلے گئے، پتہ ہے میں جھوٹی قسم کھانے لگا ہوں، جا کے جج کے سامنے جھوٹی قسم کھائی اور کسی کی زمین ہتھیا لی، جھوٹی قسم کھائی اور گواہی بھر دی، پتہ ہے میں غلط کام کر رہا ہوں۔ یہ ہے یمین غموس۔ ساری زندگی بندہ اللہ سے معافی مانگتا رہے، لیکن میرے بھائیوں جس کا حق مارا ہے جب تک وہ حق ادا نہیں کیا جائے گا توبہ قبول نہیں۔ یہ صرف توبہ سے گناہ دھلے گا، لیکن اس کے ساتھ، اس قسم کھانے کے ساتھ جتنے لوگوں کا حق مارا گیا ہے وہ واپس لوٹانا پڑے گا۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ یمین لغو۔ دوسری قسم یمین غموس، اور تیسری قسم یمین منعقدہ۔ اشتہاروں پہ لکھا ہوتا ہے جلسہ منعقد ہو رہا ہے، یمین منعقدہ۔ یہ منعقدہ کیا ہے؟ یعنی ایسی قسم جو کفارے کا انعقاد کرتی ہے، وہ جان بوجھ کر بندہ ہوش حواس پہ اور اس نیت سے قسم کھاتا ہے کہ میں کسی کو اپنی اس چیز کی صداقت معلوم کرانا چاہتا ہوں۔ اور عموماً آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے جی، آپ قسم کھا سکتے ہیں جی اللہ کی قسم ہے، اس طرح یہ بات کہہ دی قسم ہو گئی، اگر وہ غلط ثابت ہو گئی اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی سے قسم کھا کے وعدہ کر لیا، وہ وعدہ جھوٹا پڑ گیا، تب بھی اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ وہ کفارہ کیسا؟ قرآن کریم نے وہی یہاں پہ بتایا ہے، کفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون۔ ایسا کفارہ کتنے مساکین کو کھانا کھلانا ہے؟ 10 کو کھانا کھلانا، اور پھر کسوتہم، یا ان کے کپڑوں کا یا پوشاک کا اہتمام کرنا اس طرح جس طرح کہ آپ پہنتے ہیں، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کی آزادی۔ قسم صرف ایک کھائی ہے، ان چاروں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، اور جس کو یہ تینوں چیزیں دستیاب نہیں ہیں فصیام 3 ایام، 3 روزے رکھے۔ یہ قسم جس کو ہم اتنا لائٹ لیتے ہیں، اور قسم کے حوالے سے بھی ایک اور مسئلہ سمجھ لیجیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کو راستے میں ملے، اور عمر بن خطاب نے قسم کھائی اپنے والد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے آباء و اجداد کے نام کی قسم نہ کھایا۔ من کان حالفا، جس شخص نے قسم کھانی ہو، فلیحلف باللہ او لیصمت، وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ قسم صرف اللہ کی۔ اور ہمارے یہاں دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، میری بیوی کی قسم، میری اولاد کی قسم، میرے بچوں کی قسم، میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اپنے رب کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی، گویا اس نے شرک کیا۔ اور جب ہم اپنے باپ کی، اپنی ماں کی، اپنی اولاد کی، اپنے باپ کی قبر کی قسمیں کھاتے ہیں، کیا ہم ایمان کے دائرے میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں یہ چیزیں سمجھیے، یہ قسم کے حوالے سے انتہائی اہم بات ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے، اور بات سن کر یہ نہیں کہ چلیں یار سن لی ہے اگلے سال اس پہ عمل کرنا شروع کریں، نہیں، یہ نہیں بات۔ جب سے بات سن لی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، ما حلفت لغیر اللہ منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاکرا او غافلا، جب سے میں نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کلمہ سن لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی، اللہ کی قسم ساری زندگی نہ میں نے خود قسم ایسی کھائی نہ کسی کی نقل کر کے بتائی۔ یہ عمل ہوتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ اور فوری عمل، یہ نہیں دیکھیں گے اگلے سال سے عمل کر لیں گے، یا یہ دکان کا سامان بیچ دیں، یہ تو اچھی کوالٹی کا نہیں ہے، قسم کھانی پڑ ہی جاتی ہے، لہذا جب یہ بک جائے گا پھر قسمیں نہیں کھائیں گے۔ نہیں، ایسا کام نہیں کیا، فوری ارادہ کر لیا کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگلا مسئلہ قرآن کریم میں، یہ صرف 5 منٹ اور چاہیے آپ کے، شراب کے حوالے سے بات ہے۔ شراب کے حوالے سے قرآن کریم کی آیت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ قاری صاحب نے ضرور آپ حضرات کو بتایا ہوگا کہ شراب کا حکم تدریجی طور پہ حرمت کا نازل ہوا ہے، تدریجی طور پہ۔ تیسری مرتبہ رجس کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، نماز سے دور رکھا گیا، بتایا گیا کہ اس میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ تیسری مرتبہ حکم یہ نازل ہوا کہ شراب رجس ہے، ہم اس کے قریب نہیں جانا، اور قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، ساری کی ساری رجس، ناپاک، فاجتنبوہ، بچ جاؤ اس سے۔ کیوں؟ من عمل الشیطان، یہ مومنوں کا عمل نہیں ہے، شیطان کا عمل ہے، اور تم بچو، ملے گا کیا؟ لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی کے زینوں میں پہنچا کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس لیے تم سے حرام کرائی، اس لیے تمہیں دور رکھا ہے۔ اور صحابہ کا عمل دیکھیے، میں نے اس سے پہلی بات میں بھی بتایا کہ صحابہ نے جب یہ بات سنی فوری طور پر انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ اور یہاں پہ بھی عمل دیکھیے، مدینہ منورہ میں جب شراب کی حرمت ہوئی، راوی بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جن لوگوں کے گھروں میں شرابیں موجود تھی، تقریباً ہر گھر میں ہی وہاں پہ تھی، ابھی حرام جب نہیں تھی، مٹکے بھرے ہوئے تھے، لیکن جب حکم ہوا لوگوں نے ایسے مدینہ کی گلیوں میں بہا دی جس طرح سیلاب آیا ہوتا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میری تو بھی ساری انویسٹمنٹ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں اس کو بیچ لوں گا تو پھر اس کا اگلا نیا کام شروع کروں گا ان پیسوں سے۔ نہیں، جب سن لیا یہ رجس ہے، یہ ناپاک ہے، صحابیوں نے سمجھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، کہ اب اس کو گھر میں رکھنے کا کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میرے بھائیوں، اسی وجہ سے صحابہ کرام کے اسی اطاعت کے جذبے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان مستنا، جو شخص کسی کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہو، فلیستن بمن قد بات، اس کو ان لوگوں کا طریقہ اپنانا چاہیے جو لوگ اس سے پہلے گزر چکے۔ اولئک اصحاب محمد، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ابرھا قلوبا، جو لوگوں میں سب سے زیادہ نیک دل والے لوگ تھے، ان میں نفاق نہیں ہوا کرتا تھا، واقلھا تکلفا، اور ان میں تکلف نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اختارهم اللہ لصحبۃ نبیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان لوگوں کا انتخاب فرمایا، جنہوں نے ایک ایک بات پہ لبیک کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک قول پہ، ایک ایک بات پہ، ایک ایک عمل پہ۔ آپ نے فرمایا فتشبہوا باخلاقہم، میرے مومنوں، میرے متبعین، اے مسلمانوں، فتشبہوا باخلاقہم، ان لوگوں کا اخلاق اور عادات اپناؤ اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ اولئک اصحاب محمد، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں،
کانوا علی الہدی المستقیم، زبان نبوت گواہی دے رہی ہے کہ یہ سیدھے اور صراط مستقیم راستے پہ تھے۔ میرے بھائیوں، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی یہی اس طرح کا اطاعت کا جذبہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جب تک زندہ رکھنا قرآن کریم کے اسی پڑھنے والے جذبے سے، اسی سیکھنے والے جذبے سے، اسی لگن سے ہمیں زندہ رکھنا۔ اللہ کریم اس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط رکھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔